سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین نے دونوں گروہوں کا انجام ہمارے سامنے واضح کیا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا انکار کریں گے، تعلیمات اسلام سے انحراف کریں گے، ان کو تو سخت عذاب سے دوچار کیا جائے گا، اور ان کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اپنی انا کو ختم کر کے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی اور اللہ رب العالمین کے بندے بن کر زندگی گزاری، تو ایسے لوگوں کی خطاؤں کو نہ صرف یہ کہ اللہ معاف فرمائیں گے بلکہ اپنی خاص رحمت سے ایسے لوگوں کو جنت میں داخلہ بھی دیں گے۔ اللہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں فرمائے۔ زیر نظر آیت میں اللہ رب العالمین کفر کی ایک حالت ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ پڑھنے والوں کو حیرت تو ہوتی ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بے لاگ شخصیت اور آپ جیسا عظیم کردار اور آپ کی سنہری تعلیمات، ان سب کی موجودگی کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اسلام کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہے، اور بالخصوص آج کل کے حوالے سے قرآن کے معجزات اور قرآنی تعلیمات احادیث کا اتنا قریب سے مل جانا، اس کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ انسان بالخصوص مسلمان اسلام سے دور ہیں؟ اللہ رب العالمین اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا۔ ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا کر اس جہنم کا ایندھن بنوا دے جس میں اللہ رب العالمین نے انسان اور پتھر گرانے ہیں۔ شیطان تو بذات خود اس آگ کے اندر گرایا جائے گا ہی، جیسا کہ اسے معلوم بھی ہے، لیکن اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جائے، اور اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے بندے جہنم میں گریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے 5ویں پارے کی آخری آیت میں فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ۔ اب انسان کے پاس قرآن بھی موجود ہے، فرامین محمدیہ بھی موجود ہیں، اس کے بعد بھی وہ بہک جائے، وہ بھٹک جائے، تو ایسی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان غلطی کو غلطی نہیں سمجھ رہا، وہ گناہ کو گناہ نہیں کہہ رہا، اس کی نظر گناہ کو اچھا سمجھتی ہے، وہ گناہ کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے، لہٰذا جس کو وہ اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے اس کے لیے کبھی بھی وہ برا نہیں بنتا۔ شیطان انسان کے سامنے ڈاکے کو ایک محنتی کام کے طور پر سامنے رکھتا ہے، جس کی بنا پر انسان جو ڈاکو ہوتا ہے وہ ڈاکہ اس سوچ کے ساتھ ڈالتا ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے، یہ میری محنت کا صلہ ہے۔ چور اسی نظریے کے ساتھ چوری کرتا ہے، ایک قاتل کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ بھی اسی عقیدے کے ساتھ قتل کرتا ہے۔ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، جس کے لیے اس کا گناہ ہی مزین کر دیا گیا ہو۔ آپ لاکھ کسی گندی چیز کو ہزاروں حریر اور ریشم کے اندر آب زمزم سے دھو کر آپ اس کو پیش کریں، لیکن اس نے گندے ہی رہنا ہے۔ شیطان انسان کے سامنے گناہوں کو مزین کرتا ہے، اس قدر مزین کر دیتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، اور یہ انسان کو بہکا کر انتہائی چالاکی سے اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان ذرا سا عقل سے کام لے، ذرا سی ہوش کے ناخن لے، تو یقیناً اللہ رب العالمین کا فرمان برحق ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں انتہائی کمزور واقع ہوتی ہیں۔ شیطان ہمارے ذہن کو جکڑ لیتا ہے اور ہمیں اس نہج کے اوپر سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم گناہ کے برعکس سوچ ہی نہ سکیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس نے جھوٹ کو عام کر دیا ہے، اور کبھی وہ ہمیں اس بات پر متوجہ ہونے ہی نہیں دیتا کہ میں تجارت میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں، یہاں میں ڈنڈی مار رہا ہوں، یہاں میں اگلے کا حق مار رہا ہوں۔
ایک انسان کے دل میں ہلکی سی رمق ایسی ہوتی ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ یار یہاں پر تو غلطی کر رہا ہے، یہاں پر تو غلط کام کر رہا ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر اس کو دبا دیتا ہے اور اپنے دنیاوی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ گناہ کر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرآہ حسنا، وہ اسے اچھا دیکھتا ہے۔ اب انصاف کی بات بتاؤ، کیا یہ جو گناہ کو مزین کر کے اچھا سمجھتا ہے، جو گناہ کو بھلا سمجھ رہا ہے، کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو برے کام کو برا سمجھتا ہے اور اچھے کام کو اچھا سمجھ کے اچھے کام کو اختیار کرتا ہے؟ کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کافروں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس بات کا حکم لگائیں اور یہ کہیں نہیں جی دنیا میں بھی ہمیں اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے تو کل قیامت والے دن بھی ہمیں اجر عطا کرے گا؟ تو ایسا نہیں ہونے والا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو نیک لوگوں سے الگ تھلگ کر دیا جائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ آپ سیدھے راستے کے اوپر چلیں، آپ کو سیدھا راستہ ملے گا، آپ غلط راستے پر چلیں، آپ کو غلط راستہ ملے گا۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے۔ بعض لوگ جو اس آیت کو لے کر اللہ پہ اعتراض کر دیتے ہیں، جی اللہ نے گمراہ کیا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو بھائی پھر آگ کے اندر ہاتھ بھی ڈال لو، جلنا ہوا تو جل جائے گا، نہ جلنا ہوا تو نہ جلے گا۔ آپ جس راستے پر چلیں گے آپ کو وہ چیز ملے گی۔ دنیا اسباب کے اندر ہے، آپ پانی پئیں گے تو آپ کی پیاس بجھ جائے گی، ورنہ آپ پانی کو سامنے رکھ کے بلکتے رہیں، آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ آپ کھانے کو سامنے رکھ کے تڑپتے رہیں کہ میری بھوک مٹ جائے، میرا بھائی جب تک آپ ہاتھ نہیں ہلائیں گے، اسے منہ تک نہیں لائیں گے، دانتوں کو ہلائیں گے نہیں، تب تک وہ اندر نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے جب آپ اللہ کی طرف آئیں گے نہیں تو اللہ رب العالمین کیسے اس قوم کی حالت بدل دے جسے خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے تیرے میرے سامنے واضح کر دیا ہر راستہ، یہ نیکی کا ہے، یہ بدی کا ہے۔ اب اللہ اس سے آگے ہمارا امتحان لیتا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تیری آزمائش ہے۔ اللہ پرکھنا چاہتا ہے کہ نیکی کون کرتا ہے اور گناہ کون کرتا ہے۔ اب تو آگے بڑھ کے چمکتی ہوئی چیز کو خود پہچان، آگ کا خود اندازہ کر، جنت کو اور جہنم کو اللہ نے تیرے سامنے واضح کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے تیرے لیے رسول بھی بھیجے، پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اللہ نے سلف صالحین کی زندگیاں تیرے سامنے رکھی۔ اس کے بعد بھی تو یہ کہے کہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں، ہدایت میرے پاس نہیں، سارا دین بگڑا ہوا ہے، تو میرا بھائی اپنے گربان میں بندے کو جھانک کر دیکھ لینا چاہیے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ کیوں اپنی جان کو ہلکان کرتے ہیں؟ آپ ان کے پیچھے کیوں پھرتے ہیں؟ یہ آپ کو پتھر مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں اور آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ ان کا غم نہ لیں اپنے آپ کے ساتھ۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اس طرح سے آپ جان سے گزر جائیں گے اس وجہ سے، اس غم میں کہ یہ لوگ اسلام نہیں لا رہے۔ آپ کا غم، آپ کا دکھ، آپ کا جذبہ اپنی جگہ پر، لیکن جو نہیں بدل رہے آپ کو ان کو بدلنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ کا کام ہے لوگوں کو بتلانا۔ جب آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور جو جو مانتے چلے جا رہے ہیں آپ ان کے حق میں دعائیں کریں، ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کریں، لیکن جو نہیں آ رہے آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا کام یہ ہے آپ اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ کو خبر ہے کہ یہ لوگ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں، کس بنیاد پر یہ کھڑے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ دنیا کا تھوڑا سا مزہ، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ان کو مل جائے۔ مومن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے اور کافر کی نظر دنیا پر ہوتی ہے۔ مومن کی نظر وسیع ہوتی ہے، اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، اور کافر کا عقیدہ بھی حقیر ہوتا ہے اور اس کی سوچ بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ